لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چوتھے پارے کی تفسیر بیان کروں گا مختصر۔ چوتھے پارے کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کبھی کبھار ایسی چیز بھی صدقہ کرنی چاہیے جو ہمیں بہت محبوب ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرا باغ ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے، وہ پھل دیا کرتا تھا، تو یا رسول اللہ میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ تو چونکہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے تو اس لیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو۔ تو دیکھیے کیسے صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے زندگی میں کبھی ایک دفعہ اس آیت پر عمل کریں۔ کہ ہمارے ایک دوست تھے، بچپن کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک بڑی اچھی گھڑی تھی، بہت قیمتی گھڑی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ آیت سنی نا تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار، بچپن میں میری دوستی تھی ان سے، انہوں نے مجھے وہ گھڑی ہدیہ دے دی۔ انہوں نے کہا یار محبوب ہے مجھے یہ گھڑی بڑی اچھی لگتی ہے، تو میں نے سوچا کبھی اس آیت پر عمل کروں تو وہ گھڑی میں آپ کو ہدیہ دے دیتا ہوں۔ میں نے لے لی، ہم بھی بڑے گھنے تھے، ہم نے بھی لے لی فوراً۔ ہم نے کہا یار وہ ٹائٹ گھڑی ہے۔ تو کچھ دن میں نے وہ گھڑی استعمال کی۔ انہی دنوں میں مدرسے میں داخل ہو گیا، تو ہم نے پھر درس میں یہ آیت پڑھی، اور پھر وہاں ہمارے جو شیخ سخاوت پہ بیان بھی بہت کیا کرتے تھے۔ اب بار بار مجھے خیال آ رہا کہ بھائی وہ تو ایک عامی آدمی ہے، اس نے اپنی محبوب گھڑی مجھے صدقہ کر دی، تو میں تو مولانا بن رہا ہوں، تو اب مجھے چاہیے میں بھی صدقہ کروں، یہی مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے۔ بہرحال میں بڑا پریشان ہوں یار یہ کیسے کروں۔ تو بس اللہ نے کبھی کبھار زندگی میں کچھ ایسے اچھے اعمال کی توفیق جو ہے نا اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے انسان کو، تو میں نے بھی وہ گھڑی آگے، مجھے نہیں یاد پھر کس کو ہدیہ دے دی تھی میں نے۔ تو ایسا کبھی کبھار ہی ہوا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کوئی بہت بڑے فنٹر ہیں۔ تو انسان ظاہر اپنی خامیاں تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بیان کرتا، خوبیاں کبھی کبھار بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ اور قرآن نے ویسے بھی کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، چھپا کے بھی اور لوگوں کو دکھا کے بھی۔ تو چونکہ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے بھی خرچ کرو، تو ظاہر ہے اسی وقت دکھاؤ یا بعد میں دکھا دو۔ تو ہم نے کہا چلیں آج ہم تھوڑا سا دکھا دیں کہ ہم نے بھی زندگی میں کبھی کوئی تیر مارا ہے۔ تو میں نے بھی وہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بھئی ہم نے بھی ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم کہ ہم نے بھی یہ گھڑی کسی کو جو اچھی لگتی تھی ہمیں کسی کو دے دی تھی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ کبھی اپنی محبوب چیز کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں، صرف اور صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے۔ اور میں نے دیکھا اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کبھی محروم نہیں کرتا۔ جو چیز آپ دیں گے نا اللہ کے خوش کرنے کے لیے ریٹرن ہوتی ہے وہ لازمی، اللہ لوٹاتا ضرور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب ہے یہود و نصارہ تم کیسے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ تمہارے پاس تو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تورات اور انجیل ہے، تم تو قرآن کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہو، تو تم کیسے انکار کرتے ہو؟ تو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا۔ اہل کتاب سے خاص اس صورت میں خطاب ہے۔ اور اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہ آیت بھی آج لوگ غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت کا اصل شان نزول کیا ہے؟ دو قبیلوں میں لڑائی ہونے والی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی رکوائی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھم دو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں تو مت لڑو۔ آج یہ آیتیں جو ہے نا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے جو فالوورز ہیں ان پہ فٹ کی جاتی ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں، لا تفرقوا کا مطلب کیا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ جو فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے، نہ یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت میں مذموم ہے۔ یہ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، بعض صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل تھے، بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، اور نبی کے دور میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ نبی نے حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو جب وہ صحابہ راستے میں تھے نماز قضا ہونے لگی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا وہاں پہنچ کے پڑھیں گے، بعض نے کہا نہیں یہیں پڑھیں گے۔
تو یہ اختلاف باقی رہا، بعض نے وہیں پڑھ لی، بعض نے وہاں پہنچ کے پڑھی، رائے کا اختلاف ہوا تو نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ تو اسی طرح حنفیوں میں، شافیوں میں، جو اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر ہیں، ان میں بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے، دونوں طرف حدیثیں ہوتی ہیں، ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے، ایک دوسری حدیث کو فالو کر رہا ہے، ایک قرآن کی آیت کو فالو کر رہا ہے تو ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے، تو ہر طرف دلائل ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ اختلاف برا جب ہوگا جب ایک دوسرے پہ تان شروع کر دیا جائے، یعنی ہر وہ چیز جو پھڈے بازی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ دو قبیلے پھڈے بازی پہ آ گئے تھے، تو جہاں لڑائی کا عنصر ہوگا، مناظروں کے چیلنج، یہ رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ سنت کو نہیں مانتا، وہ بخاری کو نہیں مانتا، اور جو جناب رفع الیدین کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہیں، اور جو نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کرنے والوں کو برا بھلا کہیں، تو یہ جب آپ برا بھلا اور یہ فنٹر گیری جو ہے نا شروع کر دیں گے، اور سورہ فاتحہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا وہ بخاری کی حدیث کو نہیں مانتا، گویا وہ حدیث کا منکر ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں کو ملامت کریں کہ یہ جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے، تو یہ جو ہمارے ہاں جو شخص بھی اس طرح کی کلپ بازیاں کر رہا ہے، جو شخص بھی اس طرح کا میسج لوگوں کو دے رہا ہے کہ اپنے دلائل کو وہ بتاتا ہے کہ یہ زمزم سے دھلے ہوئے دلائل ہیں اور مخالف کے دلائل میں کوئی جان ہی نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب 2 نمبر ہیں، یہ سب مولوی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، سب مولوی معاذ اللہ چورن بیچ رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہے، کیونکہ وہ امت میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جس میں تمہیں متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں پھڈے بازی مت کرو۔ اور اللہ نے پھر آگے مثال دی، اس سے بھی یہی مضمون کی تائید ہوتی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم تو آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، دشمن تھے، گھوڑا آگے نکلنے پر پھڈا ہو رہا ہے، پانی پہلے پلانے پر جھگڑا ہو رہا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی ہم آپس میں اگر بھائی بھائی بن کے رہیں تو پھر ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، اور فروعی مسائل میں اختلاف کے ساتھ اگر ہم آپس میں پھڈے بازی شروع کر دیں تو پھر اس آیت کے ہم خلاف ہیں۔ تو جو عالم، جو شخص بھی، یا جو اکثر تو علماء نہیں ہیں جو اس طرح کے کلپ بناتے ہیں نا جس سے امت میں لڑائی پیدا ہو رہی ہے، وہ علماء نہیں ہیں، تو جو شخص بھی قرآن و سنت کے نام پہ امت میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ تو اس آیت کا سب سے پہلے مصداق تو علماء کرام ہیں جن کا اڑنا بچھونا ہی لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا ہے، اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ایسے طبقے کا ہونا فرض کفایہ ہے جو جن کا کام ہی واضح و نصیحت ہو، تو علماء وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ تو علماء کے خلاف زبان درازی، ان کے غلطیوں کو اچھالنا اور ان کو جو ہے نا وہ غلطیوں کو بڑھا چڑھا کے جو ہے نا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا کام بھی بنیادی کام واضح و نصیحت ہے، تو علماء کا بنیادی کام بھی لوگوں کو شریعت پہ لانا، اللہ سے ملانا اور لوگوں کو صحیح طور پہ گائیڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں، اور اس میں اللہ نے اس امت کی بھی فضیلت بیان کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھنا۔ تو اس لیے امت کے ہر فرد پر لازم ہے بھائی جس طرح سے بھی نیکی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ نیکی کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اس میں یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں تو اس بیان کو زیادہ کوئی واضح و نصیحت پر مشتمل بیان ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، یعنی جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس دور کے تمام تر وسائل اختیار کر کے خیر کو پھیلانے کا کام کرنا، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں کا دور تھا تو گھوڑوں پہ سفر کر کے لوگ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، جہازوں کا دور ہے، آج جہازوں پہ سفر کر کے لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ جی میں گھوڑے پہ سفر کر کے جاؤں گا کیونکہ نبی گھوڑے پہ سفر کر کے گئے، تو یہ حماقت اور بیوقوفی ہوگی۔ بھائی گھوڑے پہ سفر کر کے تو آج آپ کی آدھی زندگی تو گھوڑے پہ ہی گزر جائے گی، تو تبلیغ کے لیے کب پہنچو گے آپ؟ تو نبی نے اپنے دور کے حساب سے وسائل کو اختیار کیا کیونکہ اس دور کا ایک ذریعہ گھوڑا تھا۔ آج ہم اپنے دور کے جو ہے نا حساب سے وسائل کو اختیار کریں گے، اور آج سب سے تیز ترین جو ذریعہ ہے اپنی بات پہنچانے کا وہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اس لیے الیکٹرانک میڈیا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اسے خیر کے کام میں استعمال کرنے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، بہت سے ان میں ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اسی پارے میں غزوہ احد کا بہت اہتمام سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے اور مختلف مورچوں میں صحابہ کو تعینات کر رہے تھے اور اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا میں مدد کروں گا۔ پھر کیا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کے قدم اکھڑے ہیں، مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو شکست ہوئی وقتی طور پر، عارضی طور پر، جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور صحابہ کو تنبیہ کی کہ تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی، جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور پھر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ہم نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ جب دوبارہ خالد ابن ولید نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زخموں سے چور صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم دوبارہ لڑیں گے۔ اس پہ وہ مشرکین حیران ہوئے کہ ابھی یہ شکست کھانے کے بعد بھی ان میں دوبارہ اتنا حوصلہ ہے۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کی تعریفیں کی کہ جو ہے نا یہ صحابہ کرام کی اللہ نے تعریفیں کی کہ کس طرح ان لوگوں نے زخموں سے چور ہو کر بھی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں، یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں کہ زخموں سے چور ہو کے بھی نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کے دوبارہ حملے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ غزوہ احد کی شکست کے پہلو کو تو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن دوبارہ صحابہ کے اٹھنے کو اور اپنی غلطی کی تلافی والے پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، جبکہ قرآن ان کی شکست کا تذکرہ اگر کرتا ہے تو ان کی اس خطا پہ معافی کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور اللہ ان کی دوبارہ جو ہمت انہوں نے کی زخموں سے چور ہونے کے باوجود دوبارہ کھڑے ہونے کی جو ہمت کی، اللہ اس ہمت کی بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پر جو صحابہ زخموں سے چور ہو گئے تھے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، بھائی دیکھو اگر تمہیں میدان جہاد میں زخم پہنچے ہیں تو تم جن اسلام دشمنوں سے لڑتے ہو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں، تو ان کو تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں، تمہیں تو اللہ سے ان زخموں پہ بہت بڑے اجر کی امید ہے، تو تمہیں تو اور زیادہ حوصلہ کرنا چاہیے۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اس سے بعض صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، بعد میں پتہ چلا یہ افواہ جھوٹی ہے، اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے، افإن مات او قتل، اگر آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اس لیے کہ تم دین کو جو فالو کر رہے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے صحابہ کو حوصلہ دیا کہ تم نے دین کو میری رضا کے لیے فالو کرنا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود رہیں یا نہ رہیں۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام بہت غمزدہ تھے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اے لوگو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کر لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، آپ پر موت واقع ہو چکی ہے، تم اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے، اور پھر حضرت ابو بکر نے سورہ آل عمران کی آیتیں بھی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات، اگر نبی پر موت واقع ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کے منہ سے جب یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے، تو صحابہ کو بڑا حوصلہ ملا، پھر دوبارہ صحابہ کھڑے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم مضمون تھا اس آیت کا کہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور عبادت اسلام میں صرف اللہ کی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان لٹانے کو اور جان کٹانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے صحابہ کو حوصلہ دیا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، دیکھو تم جو نبی کی معیت میں لڑ رہے ہو تو بہت پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے خلاف ہم کو مدد دے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دعا کرنا سنت ہے، انہیں چاہیے کہ یہ اس دعا کو یاد کر لیں۔
اللہ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا، بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو پیچھے منافقین مذاق اڑانے لگے کہ ہم نہیں کہتے تھے اس لڑائی میں مت جاؤ، اس میں تو مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اللہ نے ایک تسلی کی آیت نازل کی، ایمان والو تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو. کہ کافروں میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی میدان میں لڑائی کے لیے نکلتے ہیں یا سفر کے لیے نکلتے ہیں اور ہلاک ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ نہ جاتے تو نہ مرتے. اللہ فرماتے ہیں ایسے مت کہا کرو، بلکہ تم کیا کہا کرو کہ واللہ یحیی و یمیت، بھائی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں. اور پھر اللہ نے انہی آیات میں آگے جا کے فرمایا کہ جس کی موت مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو اس کی موت خود بخود میدان میں کھینچ کے لا کے مارے گی. تو اس لیے موت زندگی جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے احکام کو فالو کرو. تو تم یہ نہ کہا کرو یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا، جو کام ضروری ہے وہ تو کرنا ہے. جب اس پہ خیر مرتب ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی آزمائش آ گئی تو کہہ دو کہ بھئی یہ آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ پریشانی دینے میں بھی ظالم نہیں ہے، ہماری خیر خواہی مقصد ہے. اور قرآن نے بتا دیا کہ تم میں سے بہت سوں کو اللہ نے شہادت دے کے شہادت کے عہدے پر فائز کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ مصیبت بھی ایمان والوں کے حق میں بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت بن گئی ہے. اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے. پھر اللہ نے کنجوسوں کی مذمت بھی بیان کی ہے، کیونکہ میدان جہاد میں پیسہ بھی چاہیے خرچ کرنے کے لیے، جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے. دیکھیں قوم پر جب بھی کوئی اجتماعی آفت آتی ہے تو مالداروں کا فرض بنتا ہے، جیسے آج وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کی، تو بھائی جن کو بھی اللہ نے مالی وسعت دی ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ان کے گھر کی فکر کریں، کتنے لوگ جو ہے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی فکر کریں. تو ایسے موقع پہ کچھ کنجوس بھی ہوتے ہیں جو بجائے دولت خرچ کرنے کے جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، دولت دی ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت روکنا ان کے لیے خیر کا سبب ہے. نا 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 بل هو شر لهم، فرمائے یہ دولت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی دولت کا طوق بنا کے اللہ قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث. تو جب اللہ کے لیے خزانے ہیں سارے، تو پھر اگر تم خرچ کر رہے ہو تو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ اپنے خزانوں سے تمہارے مال میں برکت دے گا. تو اصل تو اللہ کا ہے، تو اللہ تمہیں اگر کہہ رہے خرچ کرو تو تم بخل سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم یہ کیوں ڈرتے ہو کہ میں فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جاؤں؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ایمان والو تمہارے مال اور جان میں آزمائشیں آتی رہیں گی، جانی ہلاکتیں بھی ہوں گی، مالی ہلاکتیں بھی ہوں گی. آج یہ وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے پہلے بتا دیا بھائی ہم تمہیں آزماتے رہیں گے. مالی نقصان بھی ہوگا، معیشت بھی گر رہی ہے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم غیر مسلموں سے اپنے خلاف بری باتیں بھی سنتے رہو گے، جھوٹے الزامات بھی سنتے رہو گے. ان تصبروا وتتقوا، تم نے صبر سے کام لینا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. اللہ نے اہل علم سے بھی ان آیتوں میں معاہدہ لیا. اذا اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، فرمایا ہم نے یہود و نصارہ کے علماء سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کی آیتوں کو چھپائیں گے نہیں، کھل کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا. تو ان آیتوں میں مسلم علماء کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے کہ وہ شریعت کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو چھپائیں گے نہیں. فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ چاہتے ہیں وہ کام بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے اور پھر لوگ ہماری تعریف کریں. تو اللہ نے فرمایا جن کی یہ صفات ہیں فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، آپ یہ نہ سمجھے، آپ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. تو دیکھیے بہت جھوٹ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے. آپ دیکھیں نا ایک سیاسی لیڈر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہ جب اس کی حکومت جاتی ہے دوسرا والا اپنے کھاتے میں وہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے کیا یہ، اور ایک نے کام کیا نہیں ہوتا وہ اپنے کھاتے میں جس نے کیا ہے اس سے نفی کر دی جاتی ہے. تو یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. آپ اسی کام پہ آپ کی تعریف اچھی ہوگی جو کام آپ نے کیا ہے یا جو خاصیتیں آپ کے اندر ہیں. جو چیز آپ میں ہے نہیں تو اس پہ خوش ہونا یا یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے.
اس صورت میں ایک بہت اہم آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات میں غور کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. ایتھیس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان والے اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی، اس کو کسی نے بنایا ہے اور بے مقصد نہیں بنایا، کسی مقصد سے بنایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی آزمائش، کہ اس کائنات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ ہے آزمائش کے بعد جنت یا جہنم کی صورت میں نتیجہ بھی نکلتا ہے. تو خود ان کے دل سے ایک پکار آتی ہے، ربنا من تدخل النار فقد اخزیتا فقینا عذاب النار، اللہ تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لینا کیونکہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا تو نے اس کو رسوا کر دیا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم عقل میں غور کر کے بھی تجھ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے ایک منادی کو سنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے. اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی دعوت احادیث کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی ہے، تو ہم نے ان کی پکار پر بھی لبیک کہا کہ وہی کہہ رہے تھے اپنے رب پر ایمان لے آؤ. اے اللہ ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا حشر نیک لوگوں میں کرنا، اپنا انکار کرنے والوں میں ہمارا حشر نہیں کرنا. اور تو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جنت کے جو وعدے کیے ہیں وہ جنت بھی ہمیں دے دینا اور آخرت میں ہمیں رسوا نہ کرنا. اللہ فرماتے ہیں جو اس جذبے کے ساتھ اس کائنات میں غور کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا اور پھر اس جذبے کے ساتھ یہ دعا مانگے گا، فاستجاب لهم ربهم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا. کیوں؟ لا اضیع عمل عامل منکم، اس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو مجھ پر ایمان لا کے میرے اعمال، میرے احکام پر عمل کر رہے ہو تو تم میں من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، تو کسی کے عمل کو بھی میں ضائع نہیں کروں گا. اللہ کا انکار کرنے والے مذہب بیزار لوگ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ کرو کوئی اجر نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے آخرت میں، بس یہاں ہی ہے جو کچھ مل جائے گا. حالانکہ یہاں پورا بدلہ نہیں ملتا. تو آپ بتاؤ کون اچھا عمل کرے گا پھر یہاں پہ؟ اچھا عمل پورے طور پر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے لیے قربانیاں دیں، ہجرت کی، اپنے گھر سے نکالے گئے، میرے راستے میں لڑے، قتل کر دیے گئے، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ایسے باغات میں ان کو داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا. اور فرمایا جو اللہ کے نافرمان دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی ترقی سے کبھی دھوکے میں مت آنا، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے. آج میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ مذہبی لوگ جو ہے نا دنیا کو مسافر خانہ کہتے ہیں، مسافر خانہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ٹریولنگ میں ہیں. تو ایسے ہی مار رہا ہے. تو کیا مسافر خانہ نہیں ہے کیا بھائی؟ اس پہ تو رد تو کرو نا، بولو نہیں مسافر خانہ نہیں ہے. کوئی ایتھیسٹ کہہ سکتا ہے میں یہاں ہمیشہ رہوں گا. اس لیے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، ان کی ترقی کو دیکھ کے دھوکے میں مت آنا، بہت تھوڑے دنوں کی زندگی، ابھی ان کا بڑھاپا آنے والا ہے جس میں سسک کے مریں گے یہ. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن جو متقی ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ ان کا اکرام ہوگا، ان کی میزبانی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ نساء. تو چونکہ چوتھے پارے میں سورہ نساء کا بھی کچھ حصہ ہے، میں اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دوں. نساء کہتے ہیں عورتوں کو، تو اللہ اس میں خواتین کے حقوق بہت بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے سورت کا نام ہی نساء رکھ دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کو بھر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. اور یہ جو رشتہ داری اللہ نے تمہارے درمیان قائم کی ہے، جس کا واسطہ دے کے تم لوگوں سے کو کہتے ہیں رشتہ داری کا واسطہ، تو اس رشتہ داری کا بھی خیال کرو تم. پھر اللہ نے یتیم کا حق بیان کیا کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ. پھر اللہ نے اسی آیت میں بہت معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 4 شادیوں کی مرد کو اجازت بھی دی ہے، بہت معذرت کے ساتھ. آپ کہیں گے رمضان میں مفتی صاحب کیسی باتیں لے کے بیٹھ گئے، کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے. تو اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ تم یتیم بچیوں سے شادی کر کے ان کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو چھوڑو، ان سے شادی نہ کرو. ان کے علاوہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں 2 3 3 4 4 سے شادی کرو. فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے، بیلنس
بیلنس نہیں رکھ سکتے فواحدتن پھر ایک عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم اور اگر ایک کی بھی طاقت تم میں نہیں ہے تو پھر باندیاں رکھ سکتے ہو۔ آج کل باندیاں نہیں ہیں، بعض لوگ ماسیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ باندیاں ہیں کہ نہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ماسیوں کا حکم باندیوں کو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، جنگوں میں قید ہو کے آتی تھی، آج کل باندیاں مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہیں۔ تو بیوی ہے، ایک بیوی رکھیں، دو بیوی رکھیں، تین رکھیں، چار رکھیں، عدل کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری پر۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جب نکاح کرو آتوا النساء صدقاتہن نحلا، مہر خوشی خوشی تحفہ سمجھ کے دے دیا کرو، اور اگر وہ بالکل دل کی خوشی سے وہ مہر کا کل یا بعض حصہ معاف کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بیوی نہیں لینا چاہ رہی معاف کرنا چاہ رہی ہے تو اللہ کہ اس کی مرضی ہے معاف کر دے بھائی، لیکن اس میں دل کی معافی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے یتیموں کا حق بیان کیا کہ یتیم بچوں کو ان کا مال نہ پکڑاؤ جب تک سمجھدار نہ ہو جائیں، جب سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو، اور اللہ نے فرمایا گواہ بھی بنا دیا کرو لوگوں کو، اور اللہ نے فرمایا وراثت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے، زمانے جاہلیت میں عورتوں کا حصہ نہیں ملا کرتا تھا، تو اللہ نے بتایا وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، مردوں کو بھی وراثت ملے گی، عورتوں کو بھی وراثت ملے گی۔ اور اللہ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ دیکھو جب کوئی شخص مرے اور اس کے چھوٹے یتیم بچے ان کا خیال کرو، اور یہ سوچو آج اگر میں مر جاتا تو میرے بچوں کا کیا حال ہوتا، جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہو کہ معاشرے میں وہ لاوارث نہ پھریں، ان کی جائیدادیں نہ ہڑپ کی جائیں، ان کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے، ان کی کوئی تربیت کرے، تو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں تمہارا یہ جذبہ ہے تو دوسروں کے بچے کے بارے میں بھی یہی جذبہ رکھا کرو۔ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے اس کے چھوٹے بچے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، گھر سے بیوہ کو نہ نکالیں کہ تم لے جاؤ ان بچوں کو۔ میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو سسرال نے مجھے بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا، کس قدر ظلم ہے۔ ان یتیم بچوں کی کفالت تو جنت ہے بھائی، اس کی تو کفالت کریں آپ۔ اور اللہ نے فرمایا جو ان یتیموں کی جائیداد کھائے گا تو ایسے ہے جیسے اپنے آگ کے انگارے کھا رہا ہے وہ۔ پھر اللہ نے اس میں وراثت کے حکام جاری بتائے پورے سورہ نساء میں کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا، بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا، ابا کو کتنا، اماں کو کتنا، پوری ایک ڈیٹیل ہے، میں اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے انہی آیتوں میں قوم لوط کا جو عمل ہے، لڑکے لڑکوں سے بدکاری کریں یا عورتیں عورتوں سے بدکاری کریں، اس کو بھی حرام قرار دیا، فرمایا کہ اور زنا کو بھی حرام قرار دیا، اور کہ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، ان کو حکومت کی ذمہ داری ہے اس پہ سزائیں نافذ کرے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جو سزا سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے جو یہ بھی حکم دیا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورت کا مال تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورت کمزور تھی تو کمزور کا مال ہمیشہ سے دبایا جاتا رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس کا مال۔ اور یہ بھی فرمایا کہا کہ پہلے لوگ بیوی کو طلاق دے کے نا اس لیے روکتے تھے کہ مہر دینا پڑے گا تو اب لٹکا دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ان کو اس نیت سے روک کے مت رکھو کہ جو گفٹ تم نے ان کو دیے ہیں یا جو تم نے ان کو جو ہے وہ مہر وغیرہ دیا وہ ہڑپ کر جاؤ گے، اس نیت سے ان کو مت روکو، لٹکا کے مت رکھو، رکھنا ہے محبت سے رکھو، چھوڑنا ہے محبت سے چھوڑو تاکہ کہیں اور شادی کریں، اور جتنے پیسے ان کے بنتے ہیں ہینڈ اوور کرو، ان کے حوالے کرو۔ آج جہیز بھی کھا جاتے ہیں، اور دیکھو عدالتوں میں جہیز پہ پھڈے چل رہے ہوتے ہیں، مہر بھی کھا جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عمدہ طریقے سے پیش آؤ۔ آپ کو اشکال ہوگا اللہ میری بیگم میں تو یہ بھی فالٹ ہے یہ بھی فالٹ ہے، تو اللہ چونکہ مردوں کی فطرت جانتا ہے اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان میں کوئی فالٹ نظر آئے گا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، عین ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہوں، تو تمہیں ایک فالٹ نظر آ رہا ہے، بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں اور تمہیں خیریں مل رہی ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دو۔ تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہارے باپ دادا نے کسی سے عورت سے نکاح کیا ہو تو تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے، سوتیلی ماں سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس آیت میں نکاح کا لفظ استعمال ہوا ہے، نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے يَصْنَعُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جو آپ کی بیوی ہے، تو یہاں نکاح سے مراد کیا ہے؟ ہم بستری۔ تو نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کے معنی میں بھی، تو بہت سارے فقہاء اس طرف گئے یہاں نکاح سے مراد جمع ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا بھی اگر کر لے تو پھر اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی وجہ سے فقہاء نے پھر یہ استدلال کیا کہ ساس اور بہو میں اگر خدا نخواستہ سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو پھر اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ سسر اور داماد میں ساس اور داماد میں اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا ریلیشن ہو گیا تو پھر جو ہے یہ جو داماد ہے یہ اس ساس کی بیٹی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، جس کو حرمت مصاہرہ کے مسائل کہا جاتے ہیں۔ یہ خود سے فیصلہ نہ کریں، اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے کسی بڑے مفتی سے رجوع کرنا چاہیے، ان کو پوری تفصیل بتانا چاہیے، اس میں بعض دفعہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ
کہ کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، کن سے نکاح نہیں کر سکتے، پوری تفصیل بیان کی. تمہاری مائیں تم پر حرام، بیٹیاں حرام، بہنیں حرام، پھوپھیاں حرام، خالائیں حرام، اور بھائی کی بیٹیاں حرام، اور بہن کی بیٹیاں حرام، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی بہنیں بھی حرام، اور تمہاری بیوی کی مائیں جو ساس ہوتی ہیں وہ بھی حرام، اور تمہاری جو بیویاں ہیں ان کی جو پہلے شوہر سے بیٹیاں ہیں وہ بھی ایک شرط کے ساتھ حرام ہیں، اور 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام. تو یہ پوری تفصیل اللہ نے بیان کی، اور فرمایا کہ کوئی پہلے سے میرڈ عورت ہو اس سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. اور پھر احل لکم ما وراء ذالکم، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں مشرکین کے علاوہ، مشرک عورتوں کے علاوہ وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. یہ سورت کا پارے کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.